ہم پر دو قسم کے حقوق عائد ہیں، ہم سب پر دو قسم کے حقوق عائد ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، انہیں کہتے ہیں حقوق اللہ، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ اور دوسرے ہیں بندوں کے حقوق، بندوں کے حقوق، بندوں کے حقوقوں کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ تو بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے نمبر پر حقوق ہیں والدین کے حقوق۔ والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ ہمیں چاہیے ہم اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کریں۔ رب نے فرمایا سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے تو انہیں اف تک مت کہو، ان کو جھلکو نہیں، بلکہ پیار محبت کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ پیش آؤ۔ اور فرمایا ہے کہ اگر تم سے کبھی غلطی سے والدین کی کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو فرمایا فوراً اپنے ماں باپ سے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہا کرو کہ اے اللہ تو ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے شفقت سے پالا تھا۔ تو رب نے فرمایا ہے سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، پھر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 میں فرمایا، یعنی رب نے بار بار فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ والدین کے بارے میں ہم پر کتنی بھاری ذمہ داری ہے۔ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آقا سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو آقا نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آقا نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آقا نے فرمایا تیری ماں۔ جب اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو سرکار نے فرمایا تیرا باپ۔ سبحان اللہ، تیرا باپ۔ اور پھر ایک شخص نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی۔ تو آقا نے پوچھا کیا تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ فرمایا بس تم اپنی ماں کی خدمت کرو، کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، بس تمہارا یہی پر جہاد ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوار ہو وہ شخص کہ جس کے والدین اس کی زندگی میں بڑھاپے کو پہنچے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ اللہ۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، تین سب سے بڑے گناہ ہیں، تین۔ ایک شرک کرنا، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ سرکار نے یہ لفظ دہرائے، فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا کسی کے ساتھ جھوٹی گواہی دینا۔ کیا بات۔ اور ایک اور حدیث سماعت فرمائے، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نومک علی السریر برم بوالدک تضحکہما ویضاحکانک افضل من جہادک بالسیف فی سبیل اللہ۔ فرمایا تم اگر اپنے بستر پر سو رہے ہو، جسٹ یو آر لائنگ ڈاؤن آن یور بیڈ، فرمایا کہ تم اگر اپنے بیڈ پر، اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہو اور تمہارے ماں باپ وہ ضعیف ہیں، اور تم کوئی ایسی باتیں سناتے ہو کہ جن باتوں سے تمہارے ماں باپ کا دل خوش ہوتا ہے،
یا کوئی اچھے لطیفے سنا کر اپنے ماں باپ کو ہنساتے ہو، ان کو خوش کرتے ہو۔ فرمایا کہ بستر پر لیٹنا، ماں باپ سے باتیں کر کے ان کو ہنسانا، یہ تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتائیں یہ فضیلت تھوڑی ہے؟ کیا بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں، اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ میرے بزرگوں، ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، کیونکہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں اور یہ لازمی ہے۔ پہلا حقوق، اگر کوئی مسلمان بھائی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا، وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، اگر اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، اور جو وہ اگر مشورہ مانگے تو اسے اچھے سے اچھا مشورہ دینا، اور چھٹا، اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، کیونکہ یہ زندگی 4 دن کی ہے، ہم نے چلے جانا ہے، اور اپنے دل میں آقا کریم کی محبت پیدا کریں۔ اور آج آپ سب نے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ پیار محبت سے آقا کریم کی ذات پر 100 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے غم پڑ جائیں تو تم کثرت سے درود شریف، سبحان درود و سلام پڑھو۔ کیا بات ہے۔ تو آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے، یہ مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ 40 دن انشاءاللہ آپ میں پڑھیں۔ مجھے امید ہے کہ صرف 40 دن 100 دفعہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے سے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، سبحان اللہ، ساری آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، بے شک، سارے غم دکھ درد دور ہو جائیں گے، بے شک، کیونکہ آقا کریم نے فرمایا لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کانا۔ کیا بات ہے۔ فرمایا اے میرے صحابہ، میرا کوئی بھی غلام ایسا نہیں کہ جڑا میرے تے درود و سلام پڑھے تے پھر میں نہ سنا۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا نے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کل ما بعد وفاتک، اے جدو تسی اس دنیا تو پردہ فرما جاؤ گے کہ پھر بھی اپنے غلاماں دا درود پاک سنو گے؟ اللہ۔ کملی والے آقا نے جواب دے کے فرمایا نعم اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم واجبت لہ شفاعتی یوم القیامہ۔ فرمایا اے میرے صحابہ، جیڑا میرا امتی دنیا تے رہ کے میرے تے محبت نال، پیار نال، عشق نال، ذوق نال، شوق نال، یقین نال، پریت نال، ایمان نال درود و سلام پڑھے گا، فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ او دا سلام سناں گا بھی، او دے سلام دا جواب بھی دواں گا، تے انہوں کل قیامت والے دن اپنے نال جنت بھی لے کے جاواں گا۔ سبحان اللہ۔ کیا اور بات، یہ فضیلت تھوڑی ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا ایک حدیث اور سنو، سائیں فرمیندے اے میرے صحابہ، جڑا میرا امتی دنیا تے رہ کے میرے تے پیار نال درود و سلام پڑھدا ہے، فرمایا کہ اینی چھیتی ٹھنڈا پانی اگ نہیں بجھاوندا جنی چھیتی درود پڑھن والیاں دے اللہ گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات۔ ایک حدیث اور سنو، زہرا دا بابا، لچاریاں دا چارہ، بے سہاریاں دا سہارا، ختم نبوت دے تاجدار نبی نے فرمایا کہ جیڑا میرا امتی دنیا تے رہ کے میرے تے پیار نال درود و سلام پڑھے گا، میں عرض کیتی یا رسول اللہ ہوئے گا کی مقام ہے؟ فرمایا کل قیامت والے دن جبرائیل امین انہوں بان تو پھڑ کے خود پل صراط تو گزارے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ جیڑا میرا امتی دنیا تے رہ کے میرے تے پیار نال درود و سلام پڑھے گا،
فرمایا کل قیامت والے دن میں محمد مصطفیٰ خود اودے نال مصافحہ کراں گا. سبحان اللہ. تسی وعدہ کرو کہ روزانہ تسی 100 دفعہ آقا کریم دی ساتھ تے کثرت نال درود و سلام پڑھنا ہے. انشاءاللہ حضور دا صدقہ، ابو بکر دا صدقہ، عمر پاک دا صدقہ، عثمان پاک دا صدقہ، علی پاک دا صدقہ، اللہ پاک تواڈیاں تمام پریشانیاں ختم کر دے گا. تواڈے تمام دکھ درد دور ہو جان گے انشاءاللہ.